بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں اسکرین پہ جو ڈاکومنٹ نظر آ رہا ہے یہ ہے ایڈمیشن پالیسی فار گورنمنٹ کالجز میل اینڈ فیمیل ان خیبر پختونخوا. یہ جو ایڈمیشن پالیسی ہے یہ 2015-16 اور آنورڈ سیشن کے لیے یہ افیکٹو ہے. فرسٹ ایئر کے ایڈمیشن ہم کس طرح کریں گے، تھرڈ ایئر اب یہ ختم ہو چکی ہے، اس کے علاوہ ایم اے ایم ای سی یہ بھی ختم ہو چکی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایڈمیشن کر رہے ہوں تو بی ایس کے لیے اور فرسٹ ایئر کے لیے اگر ہم ایڈمیشن کر رہے ہوں تو گائیڈ لائن ہمیں یہاں سے ملے گی. تو فرسٹ ایئر اور بی ایس کے جو ایڈمیشن ہوتی ہے اسی پالیسی کے تحت ہوں گی اور ہمیں گائیڈ لائن یہاں سے ملتی ہے. اب یہ یہاں پہ جو ڈیٹیل ہے this shall come into force with effect the academic session 2015-16 اور اس سے آگے جتنی بھی ایڈمیشن ہو رہی ہے اسی رولز کے کیا ہے یہ ساری چیز جاری کرتے ہیں کہ آپ ایڈمیشن شروع کریں. تو اسی ہدایت کے تحت کالجز ایڈمیشن شروع کرتی ہے. اس کے علاوہ جو ڈیٹ فکس کیے جاتے ہیں یہ کالج اپنی طرف سے اس کو مقرر کرتی ہے اور ڈیٹس یہ جو شیڈول ہے کالج اپنا شیڈول اناؤنس کرتا ہے. اب یہاں پہ ایک امپارٹنٹ بات ہے اور وہ یہ ہے یہ والا کہ یہاں پہ یہ ہے the principal shall constitute separate admission committees for different faculties groups at various levels. Each committee shall consist of a senior staff member as chairperson along with other staff members drawn from the relevant faculty group. These committees should thoroughly check, scrutinize the application forms and make their recommendation regarding eligibility of the candidates for admission in a particular group of studies according to the rules instruction issued by the government and concerned affiliating education board or university. اسی تھرڈ میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ مختلف جو فیکلٹیز ہے یا گروپس ہے علیحدہ علیحدہ کمیٹیز اس کے لیے ہونے چاہیے. اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر مختلف کمیٹیز ہوں تو یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے، آرگنائزڈ ہو سکتا ہے. تو اسی پالیسی میں یہ بیان کی گئی کمیٹیز مختلف اگر ہو پاسبل ہو تو یہ بہت زیادہ بہتر ہوگی. اس کے علاوہ یہ جو دوسری امپارٹنٹ باتیں ہیں وہ یہاں پہ ہیں. یہاں پہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے the application form duly filled by the candidate shall be supported by the attested photocopies of following documents. SCC سرٹیفکیٹ میٹر کا جو سرٹیفکیٹ ہے یہ تو ضرور اٹیچ ہونا چاہیے کسی بھی ایڈمیشن میں، چاہے وہ فرسٹ ایئر کا ہو یا بی ایس کا ہو تو سی سی سرٹیفکیٹ ضرور اٹیچ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ڈی ایم سیز یہ جو جتنے بھی ڈی ایم سیز ہے اور پروویژنل سرٹیفکیٹ ہے اس کو بھی اٹیچ کرنا چاہیے. اب فرسٹ ایئر کا جو میٹر کا جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اور جو ڈی ایم سی ہوتا ہے تو اگر بی ایس میں ایڈمیشن ہو تو یہ اکثر طلباء کے پاس ہوتا ہے، لیکن ایف ای سی والے طلباء کے پاس زیادہ تر ڈی ایم سی ہوتا ہے لیکن سرٹیفکیٹ اس کو جاری نہیں ہو چکا ہوتا ہے. لیکن اس کا جو ڈی ایم سی ہوتا ہے ڈی ایم سی میں اوپر لکھا ہوتا ہے پروویژنل سرٹیفکیٹ اینڈ ڈیٹیل مارک سرٹیفکیٹ. تو ایف ای سی والا جو طالب علم ہے اگر وہ ڈی ایم سی جب جمع کرتا ہے تو اسی ڈی ایم سی کا مطلب ہے ڈی ایم سی ڈیٹیل مارک سرٹیفکیٹ اور پروویژنل سرٹیفکیٹ. تو یہ دونوں ڈاکومنٹس اٹیچ ہونے چاہیے. اس کے علاوہ کریکٹر سرٹیفکیٹ ایشوڈ بائی دا لرننگ انسٹیٹیوشن
last attended. طالب علم نے جس ادارے میں آخر میں پڑھا ہے اسی ادارے کا کریکٹر سرٹیفکیٹ اس کے پاس ضرور ہونا چاہیے. اگر ایک طالب علم فرسٹ ایئر میں داخلہ لینا چاہتا ہے تو اس کو اسکول کی طرف سے کریکٹر سرٹیفکیٹ جو ملتا ہے وہ ضرور اپنے کاغذات کے ساتھ جمع کریں گے. فرسٹ ایئر والا جو امیدوار ہے وہ اسکول کی جانب سے کریکٹر سرٹیفکیٹ اس کے پاس جو ہوتا ہے وہ اس کو ضرور ڈاکومنٹ کے ساتھ لگائیں گے. تو کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی ضروری ہے. Character certificate issued by the learning institute last attended where the candidate has passed the last examination in private capacity. Such certificate shall be signed by a gazetted officer. اب اگر ریگولر اسٹوڈنٹ ہو تو اس کے پاس اسکول کی طرف سے کریکٹر سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، لیکن اگر طالب علم نے پرائیویٹ طور پر میٹرک پاس کیا ہو تو اس کو کریکٹر سرٹیفکیٹ ملے گا ایک گیزٹڈ آفیسر کی جانب سے. تو اگر پرائیویٹ بندہ فرسٹ ایئر میں داخلہ لینا چاہتا ہے جس نے پرائیویٹ طور پر میٹرک پاس کیا ہو تو کسی بھی گیزٹڈ آفیسر سے کریکٹر سرٹیفکیٹ بنا کر ڈاکومنٹ کے ساتھ اٹیچ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ ہے، طالب علم اپنا ڈومیسائل سرٹیفکیٹ بھی جمع کرے گا. ڈومیسائل سرٹیفکیٹ اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہمیں جب ہم سیٹ ایلوکیٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ ہمارے پاس ڈسٹرکٹ لوکل میں آتا ہے یا جورسڈکشن میں آتا ہے، تو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ بھی انتہائی ضروری ہے. اس کے علاوہ سیلف اینڈ فادر NIC، طالب علم کا NIC اور والد صاحب کا NIC بھی ضروری طور پر اٹیچ ہونے چاہیے. اگر کسی طالب علم کے پاس NIC نہ ہو تو فارم B بھی اٹیچ کر سکتا ہے. جس طالب علم کے پاس NIC نہ ہو وہ فارم B جمع کرے گا. ریکوائرڈ نمبر آف کلر فوٹوگرافس ایز پر کالج پالیسی، اور کالج کی طرف سے جتنی بھی فوٹوز ڈیمانڈ کی گئی ہوتی ہے اتنی ہی فوٹوز وہ اپنے فارم کے ساتھ اٹیچ کرے گا. Quota eligibility certificate in case a candidate applies for a specified quota notified by the government, that is sports, disabled or education employees quota. اسی پالیسی میں مختلف کوٹاز مقرر کی. اسپورٹس کے لیے کوٹا ہے، ڈسیبل امیدواروں کے لیے کوٹا ہے، ہائر ایجوکیشن امپلائی کے لیے کوٹا ہے. تو اگر کوئی امیدوار کوٹا کے تھرو ایڈمیشن لینا چاہتا ہو، اگر وہ اسپورٹس کے تھرو ایڈمیشن لینا چاہتا ہو تو اس کے ساتھ اسپورٹس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. اگر کوئی بندہ ڈسیبل ہو اور وہ ڈسیبل کے کوٹے پہ آنا چاہتا ہو تو اس کے پاس ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. اگر کوئی بندہ ایجوکیشن امپلائی کوٹے پہ ایڈمیشن لینا چاہتا ہو تو اس کے پاس اپنے والد کی ایک سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے جس میں یہ بیان کی گئی ہے کوئی اسی امیدوار کا والد ہائی ایجوکیشن امپلائی ہے. تو یہ ڈاکومنٹس A سے لے کر G تک یہ سارے ڈاکومنٹس اٹیچ ہونے چاہیے. اس کے علاوہ یہ نوٹ یہ بھی امپارٹنٹ ہے، یہ دونوں امپارٹنٹ ہے. یہاں پہ کیا ہے، affidavit in light of Supreme Court decision for refraining from politics shall be obtained from the candidates at the time of admission. اگر ایک امیدوار کالج میں ایڈمیشن کا خواہش مند ہو تو اس کو ضروری طور پر ایفیڈیوٹ سبمٹ کرنا چاہیے اپنے ڈاکومنٹ سے، اور یہ ایفیڈیوٹ اس کو اپنے لوکل کورٹ سے مل سکتی ہے. اپلیکیشنز، یہ ایفیڈیوٹ ہر طالب علم کو جمع کرنا ہوگا، اور اس میں یہ ہے کہ یہ طالب علم کالج میں پالیٹکس نہیں کرے گا. طالب علم جو ایفیڈیوٹ جمع کرتا ہے اس میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ طالب علم کسی بھی صورت میں کالج میں پالیٹکس نہیں کرے گا. Applications which are not registered within due date, whether online or manually, shall not be considered for admission.
کالج کی طرف سے جو شیڈول اناؤنس ہوتی ہے، تو اگر کسی طالب علم نے آن لائن یا مینولی اپنا فارم اور اپلائی لیٹ کیا تو اس کا ایڈمیشن نہیں ہوگا. مطلب یہ کہ ہر طالب علم کو ود ان شیڈول اپلائی کرنا چاہیے، آن لائن اپلائی کرنا چاہیے یا مینولی اگر کالج کی طرف سے اجازت ہو تو. لیکن زیادہ تر ہم آن لائن ایڈمیشن کرتے ہیں کیونکہ مینولی ایڈمیشن کینسل ہو چکی ہے. ایز اے اسپیشل کیس اگر پرنسپل الاؤ کرنا چاہے تو یہ ایک الگ بات ہے. اب یہاں پہ یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے، دا پرنسپل میں کیپ 10% آف دی ٹوٹل نمبر آف سیٹ ان ایچ فیکلٹی for 15 days for meritorious students who may not turn up for admission within the prescribed time for admission due to unavoidable circumstances. The minimum marks declaring a candidate as meritorious shall be determined by the concerned committee of each college. یہاں مطلب یہ ہے کہ ایک پرنسپل کو 10% آف دی ٹوٹل نمبر آف سیٹ ان ایچ فیکلٹی یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ ہر ایک فیکلٹی میں 10% سیٹس 15 دنوں کے لیے خالی رکھے جائیں گے کہ اگر بعض طلباء ایڈمیشن سے رہ چکے ہوں تو وہ طلباء جو کہ میریٹوریس ہوں گے وہ 15 دنوں کے بعد کالج میں اپلائی کر سکتے ہیں. 10% جو باقی ماندہ سیٹس کالج میں موجود ہوتے ہیں. تو جو طلباء مختلف جگہوں پہ اپلائی کرتے ہیں اور اگر اس کو اپنی چوائس اسٹیشن نہ ملے اور وہ اپنے علاقے والے کالجز میں آنا چاہے تو اس کے لیے 15 ڈیز تک 10% سیٹس خالی موجود ہوتے ہیں. اب ہم آتے ہیں ڈیوٹ، یہ بھی امپارٹنٹ ہے. If a student applies for admission 1 or more years late، یہ بھی امپارٹنٹ ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں یہ والا. If a student applies for admission 1 or more years late، یہ امپارٹنٹ ہے، 1 or more years late، then he shall produce an affidavit to the effect that he has not been admitted at any college previously and he is availing the opportunity for admission for the first time. ایک طالب امیدوار جس نے 1 سال ضائع کیا ہو یا 2 سال یا اس سے زیادہ اور اس کے بعد اگر وہ کالج میں ایڈمیشن لینا چاہ رہا ہو تو اس کو ایک دوسرا ایفیڈیوٹ جمع کرنا ہوگا جس میں یہ بات واضح کی جاتی ہے کہ اسی طالب علم نے کسی دوسرے کالج میں داخلہ نہیں لیا تھا. اس وجہ سے اگر ایک طالب علم 1 سال میں کسی کالج میں داخل ہوتا ہے اور اگلے سال وہ دوبارہ اسی کلاس کے لیے ایڈمیشن کرنا چاہتا ہو تو یہ الاؤ نہیں ہے. تو اس وجہ سے جن طلباء کی 1 یا 1 سے زیادہ سال ضائع ہو چکی ہوں اور وہ کالج میں ایڈمیشن انہوں نے نہیں لیا ہو تو وہ ایفیڈیوٹ جمع کرے گا کہ وہ اسی سال میں کسی بھی کالج میں اس کا داخلہ نہیں تھا اور وہ گھر پہ موجود تھا اور تو یہ اس بات کی ضمانت یہ طالب علم دے گا. Student passing in supplementary examination shall not be eligible for admission in the academic year in which he has passed the examination. Student passing in supplementary examination shall not be eligible for admission in the academic year in which he has passed the examination. اب ہم آتے ہیں مزید، یہ بھی امپارٹنٹ ہے. Students failed in 1 or more subjects shall not be allowed to make admission in part 1st or first semester of intermediate degree, etc.
جن طلباء کے ایک یا ایک سے زیادہ پیپر فیل ہوں تو وہ کسی بھی لیول کے لیے ایڈمیشن نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی کسی طالب علم کا ایک یا ایک سے زیادہ پیپر فیل ہو تو نہ تو وہ فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لے سکتا ہے اور نہ بی ایس میں۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ضروری ہے اسٹوڈنٹ پاس ان ای گریڈ، جن اسٹوڈنٹس کا جن طالب علم کا ای گریڈ ہو اس سی میں تو اس کو ایڈمیشن الاؤ نہیں ہے۔ جن طلباء کے جن امیدواروں کا میٹرک میں ای گریڈ ہو تو وہ داخلہ نہیں لے سکتا ہے فرسٹ ایئر میں۔ Candidate who obtain less than 45% the last examination pass shall not be allowed to third and BS۔ میٹرک میں اگر امیدوار کا ای گریڈ ہو تو فرسٹ ایئر میں داخلہ نہیں لے گا، اور جن طلباء کا ایف اے ای سی میں 45% سے مارکس کم ہو، لیس دین 45%، جن طلباء کا ایف اے ای سی میں 45% سے کم مارکس ہو تو وہ بی ایس میں داخلہ نہیں لے سکتا۔ بی ایس کے لیے اگر وہ داخلہ لینا چاہے تو اس کے مارکس 45% سے کم نہ ہو۔ فرسٹ ایئر میں داخلے کے لیے ایک امیدوار کا ای گریڈ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پہ کالج جورسڈکشن اینڈ سیٹس ڈسٹریبیوشن۔ کالج جورسڈکشن ایک تو ہوتا ہے ڈسٹرکٹ، جس ضلع میں کالج ہوتا ہے تو پوری ضلع سے پورے ڈسٹرکٹ سے ایک امیدوار کسی بھی ڈسٹرکٹ کے اپنی ہی ڈسٹرکٹ کے کالج میں داخلہ لے سکتا ہے۔ ایک ضلع کا کسی بھی ضلع میں جو کالج ہوتا ہے اسی ضلع میں جتنے بھی امیدوار ہیں وہ داخلہ لے سکتے ہیں۔ کالج جورسڈکشن کا مطلب یہ ہے کہ کالج کے آس پاس کے جو علاقے ہیں وہ علاقے ڈسٹرکٹ سے آؤٹ ہو سکتے ہیں، تو اگر کالج ڈیسائیڈ کرے تو ان نیئر بائی ایریاز کو اپنے جورسڈکشن میں شامل کر سکتے ہیں اور وہ طلباء کالج میں داخلہ لے سکتے ہیں، جس طرح اسی ڈسٹرکٹ کے دیگر امیدوار داخلہ لیتے ہیں۔ تو کالج جورسڈکشن کے میں جتنے بھی امیدوار آتے ہیں تو کالج میں داخلہ لے سکتے ہیں، اور یہ جورسڈکشن کالج کی طرف سے وہ ڈیفائن ہوگا۔ اب یہاں پہ کیا ہے، 78% آف دی ٹوٹل نمبر آف سیٹ آر ریزرو فار لوکل کینڈیڈیٹس۔ یہ بات بھی اہم ہے، 78 یہاں پہ ہے 78% آف دی ٹوٹل نمبر آف سیٹ آر ریزرو فار لوکل کینڈیڈیٹس آف دا ایریا ان وچ دی کالج از سچویٹڈ۔ لوکل کینڈیڈیٹ کا مطلب ہے اسی پوری ڈسٹرکٹ کے امیدوار، اسی ڈسٹرکٹ کے تمام امیدوار اسی ضلع کے کسی بھی کالج میں اگر آنا چاہتے ہوں تو اس کے لیے 78% سیٹ ہے۔ 100 میں سے 78 امیدوار اسی ضلع سے ہم لے سکتے ہیں، 78 آؤٹ آف 100، تو یہ ہم اسی ضلع کے امیدوار ہم لے سکتے ہیں۔ A candidate shall be defined local to a college if he۔ اب 78% سیٹس جو ہیں یہ لوکل کے لیے ہیں۔ اب اگر بندہ یہ سمجھنا چاہے کہ لوکل کا مطلب کیا ہے، لوکل کینڈیڈیٹ، اس کا مطلب ہے a candidate shall be defined local، ایک کینڈیڈیٹ لوکل ہوگا to a college if he is domiciled of the district in which the college is situated۔ جس ضلع میں کالج ہوگا تو اسی ضلع کے تمام امیدوار لوکل ہوں گے۔ جس ضلع میں کالج ہوگا اسی ضلع کے تمام امیدوار اسی کالج کے لیے لوکل کینڈیڈیٹ ہوں گے، اور یہ لوکل کینڈیڈیٹ 78% ہم داخل کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں، ایک امپلائی ہو، چاہے وہ وفاق سے ہو
یا صوبائی ملازم ہو اور اسی ضلع میں وہ سروس کر رہا ہو جس ضلع میں وہ کالج ہو. اگر کسی امیدوار کا والد کسی ضلع میں ملازم ہو تو اسی ضلع میں جتنی بھی کالجز ہیں ان تمام کالج کے لیے یہ اسی امپلائی کا جو بچہ ہے ایک لوکل کے طور پر ٹریٹ ہوگا. اگر ایک بندہ پشاور کا ہو اور وہ ضلع سوات میں ملازم ہو تو ضلع سوات کے جتنے بھی کالجز ہے اسی امپلائی کے بچوں کے لیے وہ تمام کالجز لوکل کے طور پر ہوں گے. ان دیگر طلباء کے لیے مقامی طلباء کی طرح اسی طالب امیدوار کو ٹریٹ کیا جائے گا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جس بندے نے جس ضلع میں میٹرک پاس کیا ہو تو اسی ضلع کے کسی بھی کالج میں یہ امیدوار داخلہ لے سکتا ہے. اگر پشاور کا ایک طالب علم ڈسٹرکٹ ملاکنڈ میں اس نے میٹرک پاس کیا ہو، وہ طالب علم پشاور سے ہو اور اس نے ملاکنڈ میں میٹرک پاس کیا ہو تو ملاکنڈ کے جتنے بھی کالجز ہیں یہ کالجز ان تمام کالجز میں یہ طالب علم بطور لوکل داخلہ لے سکتا ہے. اس کے علاوہ 10% seat are reserved for candidates of areas of the country other than the district in which the college is situated, provided they have obtained A or A1 grade or A plus grade in the last examination passed. 10%. اب یہ بھی امپارٹنٹ ہے. 10%. یہ 10% اس کا مطلب ہے آؤٹ ڈسٹرکٹ. 10% سیٹس آؤٹ ڈسٹرکٹ کے امیدواروں کے لیے ہوں گے، لیکن آؤٹ ڈسٹرکٹ امیدواروں کا جو میرٹ ہو وہ اے گریڈ یا A1 ضرور ہونا چاہیے. 10% seats are reserved for candidates of areas of the country other than the district in which the college is situated, provided they have obtained A or A1 grade. تو دیگر آؤٹ ڈسٹرکٹ کا طالب علم کسی دوسرے ضلع کا اسٹوڈنٹ اگر کسی ضلع میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہو تو اس کا گریڈ اے یا A1 ہونا چاہیے. آؤٹ ڈسٹرکٹ اسٹوڈنٹ کے لیے ایڈمیشن تب ہوگی جب اس کا گریڈ اے یا A1 ہوگا. دیگر اضلاع سے اگر آپ کسی طالب علم کو ایڈمٹ کرنا چاہتے ہوں تو اس کے مارکس اے یا A1 گریڈ ضروری طور پر ہونے چاہیے، اور یہ ہم 100 میں سے 10 طالب علم اس طرح لے سکتے ہیں. ایک ضلع سے یعنی آؤٹ ضلع سے آپ ایک طالب علم لے سکتے ہیں بشرطے کہ اس کا مارکس اچھے ہوں، اے گریڈ ہوں، A1 ہو یا اس سے بھی بہتر ہوں. 5% seat at each level are reserved for the children of the employee of higher education. ہائر ایجوکیشن کے جتنی بھی امپلائیز ہے تو 5% سیٹس ہوتے ہیں. کہاں پہ ہوتے ہیں؟ ایٹ ایچ لیول. ہر ایک لیول میں 5% سیٹ ہوگا فار دی امپلائی آف ہائر ایجوکیشن. اب نیچے یہ بات نوٹ کرنا چاہیے کہ اگر کسی امیدوار کا پیرنٹ ہائر ایجوکیشن میں امپلائی ہو تو ہر ایک لیول میں اس کے لیے 5% سیٹ ہوں گے. جس طرح یونیورسٹی میں امپلائیز کے لیے سیٹ ہوتا ہے اس طرح ہائر ایجوکیشن امپلائیز کا بھی کالج سطح پہ ان کا 5% کوٹا ہے. 2% سیٹس آر ریزرو فار ڈسیبل. جو امیدوار ڈسیبل ہو تو اس کے لیے 2% سیٹ ریزرو ہے. 2% سیٹ آر ریزرو فار ڈسیبل آن پروونشل بیسس. تو 2% آف دی ٹوٹل سیٹس ہوگا، یعنی تمام سیٹس میں صرف 2% سیٹ ڈسیبل کے لیے ہوگا. ایچ لیول یہاں پہ نہیں بیان کیا گیا ہے. ایچ لیول کا مطلب ہے کہ ہر ایک فیکلٹی میں 5%. یہاں پہ 2% کا مطلب ہے کہ تمام سیٹوں کا 2% یہ ڈسیبل کے لیے ہوگا. 5% سیٹ آر ریزرو ایٹ ایچ لیول فار اسپورٹس کوٹا.
سپورٹس میں اگر ایک سپورٹس مین کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہو تو ایچ لیول میں اس کا جو سیٹس ہے 5% سیٹس، یعنی ہر ایک انجینئرنگ میں 5%، میڈیکل میں 5%، کمپیوٹر میں 5%، لیکن یہ جو پرسنٹیج ہے یہ صرف سپورٹس کے لیے ہے۔ 2% پرسنٹیج یہ ڈسیبل کے لیے، لیکن ایچ لیول کے لیے نہیں، صرف وہ ایز اے ٹوٹل۔ Seats falling vacant under any quota as defined shall be allocated to quota per local candidates۔ اب اگر سیٹس فیلنگ ویکینٹ انڈر اینی کوٹا، اگر کسی کوٹا کا سیٹ خالی ہو تو وہ سیٹس ہم لوکل اسٹوڈنٹ، اسی سیٹ پہ ہم لوکل اسٹوڈنٹ کینڈیڈیٹ لے سکتے ہیں۔ اگر کسی کوٹا میں ہمارے پاس سیٹس خالی ہوں تو لوکل کینڈیڈیٹس ان تمام سیٹس پہ ہم لے سکتے ہیں۔ لوکل کینڈیڈیٹس کا مطلب یہ ہے کہ اسی ضلع کا اسٹوڈنٹ ہو، یا اس کا والد اسی ضلع میں ملازم ہو، یا اسی طالب علم نے اسی ضلع میں میٹرک پاس کیا ہو، تو یہ تینوں قسم کے امیدوار ہم کوٹا میں جو سیٹس خالی رہ چکے ہیں اسی پہ ہم لے سکتے ہیں۔ ان کیس آف ایڈمیشن ٹو دی پوسٹ گریجویٹ بی ایس 50% ایڈمیشن ایٹ ایچ لیول، اور یہ جو بی ایس ہے تو بی ایس کلاسز کے لیے جو ہے 50% آف دی ایڈمیشن ایٹ ایچ لیول، دیٹ بی ایس فرسٹ سیمسٹر۔ تو اب یہ تو کلیئر ہے، بی ایس میں ہم 40 طلباء لیتے ہیں اور اس کا بھی اپنا پرسنٹیج ہے، اور اسی پرسنٹیج کے مطابق بی ایس کے لیے ہم ایڈمیشن لیتے ہیں۔ سیٹس فیلنگ ویکینٹ انڈر ون کوٹا ایز ڈیفائنڈ شیل بی ایلوکیٹڈ ٹو دی ادر کوٹا۔ سیٹس فیلنگ ویکینٹ انڈر ون کوٹا ایز ڈیفائنڈ انڈر رول شیل بی ایلوکیٹڈ ٹو دی ادر کوٹا۔ پہ افغان ریفیوجیز کے لیے 1 سیٹ ہے پر افغان، 1 سیٹ ان ایچ فیکلٹی، یہ امپورٹنٹ ہے، 1 سیٹ ان ایچ فیکلٹی ایٹ انٹرمیڈیٹ لیول over and above the allocated total seat is reserved for Afghan. However, such candidates shall submit their application through proper channel۔ اگر ایک افغان ریفیوجی ہے تو پراپر چینل میں کالج میں ایڈمیشن لے سکتا ہے، اور اس کے لیے جو نمبر آف سیٹس ہے وہ 1 ہے۔ ہر افغان ریفیوجی کے لیے کالجز میں 1 سیٹ ہوتا ہے ان ایچ فیکلٹی۔ اب یہ جو ڈیٹیل ہے، یہ ڈیٹیل یہ جو ہمارے ڈی پی ایز ہوتے ہیں، پریویس پارٹیسپیشن مارکس، ایس سی سی، اسکول کالج لیول سرٹیفکیٹ، انٹر ڈسٹرکٹ زونل سرٹیفکیٹ، ڈسٹرکٹ لیول سرٹیفکیٹ، یہ جو اے اور بی اور سی ہے۔ تو سپورٹس کے لیے جب وہ ہمارے فزیکل ڈائریکٹر فزیکل ایجوکیشن کا جو پروفیسر ہوتا ہے، وہ اسی میرٹ اسی کرائیٹیریا کے تک طلباء کو ہم ایڈمیشن کے لیے منتخب کر سکتے ہیں۔ یہ میٹرک ہے اور یہ اسی سی ہے، تو اسی کرائیٹیریا کو وہ فالو کریں گے اور ایک طالب علم کو سپورٹس پہ وہ داخل کر سکتے ہیں۔ اسپورٹس میرٹ شیل بی پریپیئرڈ آن دا بیسس آف ٹوٹل اسپورٹس مارکس۔ اسپورٹس میرٹ لسٹ شیل بی اسپورٹس مارکس۔ اب یہ انکریز آف سیٹس، تو یہ اگر کالجز میں سیٹس اگر انکریز کرنا ہو تو پرنسپل اس کے لیے اپلیکیشن سبمٹ کر سکتے ہیں، اور ڈائریکٹر ہائر ایجوکیشن اس پہ عمل کر سکتا ہے۔ آن دا ریکویسٹ آف دا پرنسپل دی ڈائریکٹر ایجوکیشن کین انکریز اپ ٹو 25% آف دی ٹوٹل نمبر آف سیٹس۔ Request for more than 25% increase in the seat shall be referred to the Secretary Higher Education Department for approval۔ اگر کسی اگر ایک کالج اوور کراؤڈڈ ایریا میں ہو تو اگر پرنسپل چاہے تو ڈائریکٹر ہائر ایجوکیشن سے ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ اس کے لیے سیٹس انکریز کرے، تو ڈائریکٹر ہائر ایجوکیشن 25% سیٹ انکریز کر سکتا ہے۔ اگر اس سے آگے انکریز کرنا ہو تو یہ سیکریٹری ہے اپر ایج لمٹ
فرسٹ ایئر، اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں فرسٹ ایئر 19 ایئرس، جو امیدوار فرسٹ ایئر میں آنا چاہے تو جو ایڈمیشن کے لیے جو کلوزنگ ڈیٹ ہوتا ہے اسی کے لحاظ سے کاؤنٹ کرتے ہوئے طالب علم کا ایج ہم کیلکولیٹ کریں گے۔ فرسٹ ایئر میں جو بھی امیدوار داخلہ لینا چاہے تو اس کا اپر ایج 19 ایئرس تک ایک طالب علم فرسٹ ایئر میں داخلہ لے سکتا ہے، اور 22 ایئرس 22 سال BS کے لیے ہے، اور 19 سال فرسٹ ایئر کے طالب علم کے لیے ہے، اور MA MEC اب یہ ختم ہو چکا ہے تو ورنہ اس کے لیے 25 سال تھا۔ 19 سال فرسٹ ایئر کے لیے، 22 سال BS کے لیے، 25 سال ماسٹر کے لیے۔ دیر شیل بی نو اپر ایج لمٹ فار فیمیل، اور یہ جو فیمیل ہے اس کے لیے ایج کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کسی بھی ایج میں کالج میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ Admission in the college shall stand cancelled under the following circumstances۔ یہ بھی ضروری ایڈمیشن، اس کو آپ دیکھ لیں، cancellation۔ Admission in the college shall stand cancelled under the following circumstances: if any information given by the student in his admission form is طالب علم نے غلط اندراج کیا ہو تو اس کا ایڈمیشن کینسل ہو سکتا ہے۔ if a student fails to attend the class within 10 days of the start of the session، جب وہ کلاسز شروع ہوتی ہے تو if a student fails to attend the class within 10 days of the start of the session، ایڈمیشن جب ہو جاتی ہے تو طالب علم کو ضروری طور پر کالج میں کلاسز لینے چاہیے۔ اگر وہ 10 دنوں تک یا 10 دنوں کے اندر انہوں نے کلاسیں نہیں لیے تو اس کا ایڈمیشن کینسل ہو سکتا ہے۔ if a student is found to be professional agitator or has been struck off from any education institution on disciplinary ground، اور اگر ایک طالب علم پروفیشنل ایجیٹیٹر ہو یا has been struck off from any education on ground، اور اگر ایک طالب علم ڈسپلنری گراؤنڈ پہ اسٹرک اپ ہو چکا ہو اور اگلے سال وہ کسی کالج میں داخلہ لینا چاہتا ہو تو اس قسم کے امیدواروں کا داخلہ منسوخ کیا جاتا ہے۔ if a student is practically involved in politics، جو طلبہ پالیٹکس میں انوالو ہوتے ہیں اس کا ایڈمیشن کینسل ہو سکتا ہے۔ struck up on account of absentee، absentee کس طرح ہوتا ہے؟ a student who remains absent struck up on account of absenteeism، a student who remains absent for more than 6 consecutive days without any written application shall be struck off the college roll۔ تو یہ بھی امپارٹنٹ ہے، 6 consecutive days۔ a student who remains absent for more than 6 consecutive days without any written application shall be struck off the college roll۔ Readmission، a student whose admission is cancelled under this whose name is struck off on the basis of a long absentee under rule the can apply for removal to the principal within 15 days۔ جو طالب علم غیر حاضری کی بنا پہ اسٹرک اپ ہوتا ہے، جس کی غیر حاضری 6 ڈیز سے تجاوز کر جائے تو وہ اسٹرک اپ ہو جاتا ہے، اور یہ طلبہ ودن 15 ڈیز دوبارہ اپلائی کرے گا اب دی ایشو آف سچ نوٹیفیکیشن۔ A student whose admission is cancelled under Rule this or whose name is struck off on the basis of long absentee under Rule 9 can apply for readmission to the principal within 15 days of the issue of such notification۔ The principal may allow his readmission on payment of the readmission fee, admission fee and any other outstanding dues۔ تو اگر جو طلبہ اسٹرک اپ ہو چکے ہوں تو 15 دنوں کے اندر اس کو دوبارہ ایڈمیشن لینا چاہیے۔ ری ایڈمیشن فار دا سیکنڈ ٹائم، یہ بھی امپارٹنٹ ہے۔ ری ایڈمیشن فار دا سیکنڈ ٹائم ان a current academic session shall not be generally allowed۔
Readmission for the second time in a current academic session shall not be generally allowed. However, genuine and deserving cases may be submitted to the Director of Higher Education on the basis of valid documentary proof, within the condition that the applicant can make up for his shortages and can fulfill the requirement of 75% attendance during the remaining period of the session. Such students shall pay all the government fees and pupils fund except security and board university charges. यहाँ पे क्या है, change of subject. Change of faculty is not allowed. However, change of subject is allowed subject to the following condition. The student must apply for change of subject within 21 days of the start of the classes at each level of studies. जब वो तलबा की क्लासेस शुरू होते हैं तो 15 दिनों के अंदर अंदर वो सब्जेक्ट चेंज कर सकता है. Faculty, change of faculty is not allowed. The student must apply for change of subject within 21 days of the start of the classes at each level of studies. Change of subject is allowed only within a faculty or group of subjects. तो ये बात भी important. Change of subject is allowed only within a faculty or group of subjects. Group of subject. अब ये बात मुझे कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रही है. यहाँ पे है change of faculty is not allowed. Change of faculty is not allowed. और यहाँ पे है change of subject is allowed only within a faculty. तो within a faculty का मतलब ये कि ये तो ये हो गया कि faculty के अंदर किसी भी मजमून को change किया जा सकता है, लेकिन ये are a group of subjects. तो आर्ट्स के जो तलबा है वो किसी भी मजमून को चेंज कर सकता है. इसके अलावा इंजीनियरिंग का, प्री इंजीनियरिंग का के जो तलबा है उसके लिए सब्जेक्ट चेंज विद इन अ फैकल्टी. अब अगर इंजीनियरिंग का एक तालिब इल्म हो या प्री मेडिकल का तालिब इल्म हो और इसी सेंटेंस को हम उसी पे अप्लाई करें, चेंज ऑफ सब्जेक्ट इज़ अलाउड ओनली विद इन अ फैकल्टी. इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग के तालिब इल्म अगर वो अपना मजमून चेंज करना चाहे तो वो चेंज कर सकते हैं. तो ये किस तरह बात हुई, सिर्फ इस हद तक चेंज हो सकता है कि कंप्यूटर साइंस वाला प्री इंजीनियरिंग में आ सकता है, प्री इंजीनियरिंग वाला कंप्यूटर साइंस में जा सकता है. तो ये हो सकता है. बाकी असल मसला ये है कि चेंज ऑफ सब्जेक्ट विद इन 21 डेज़ में होने चाहिए. और यहाँ पे चेंज ऑफ सब्जेक्ट जो होती है डिपार्टमेंट को और कॉलेज को तलबा का जो डिमांड होता है उसको ज़रूर पूरी करना चाहिए, क्योंकि तालिब इल्म का मुस्तक़बिल का मसला होता है. तो तालिब इल्म जो भी डिमांड करे और वो पॉसिबल हो तो उसको ज़रूरी तौर पर अप्लाई करना चाहिए. माइग्रेशन. अब ये माइग्रेशन क्या है, माइग्रेशन हम किस सूरत में कर सकते हैं. The applicant is seeking migration from a college situated beyond 16 kilometer of the college to which he wants to migrate. जिस कॉलेज में एक तालिब इल्म पढ़ रहा हो और अगर वो किसी दूसरी कॉलेज में माइग्रेशन चाहता हो तो दोनों कॉलेजेस का जो डिस्टेंस होता है वो 16 किलोमीटर से कम ना हो. That the applicant is seeking migration from a college situated beyond 16 km of the college to which he wants to migrate. जिस कॉलेज से एक तालिब इल्म दूसरी कॉलेज में जा रहा हो तो उसका डिस्टेंस 16 किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए. That the request is based on genuine ground like parents, spouse, transfer, family shifting. और अगर एक तालिब इल्म माइग्रेशन करना चाहो तो उसके लिए उसका जो रीज़न होता है कि इसका मसला क्या है, तो मसले को देखते हुए तालिब इल्म का माइग्रेशन अलाउ होना चाहिए.
Marks obtained by the candidate in the last semester passed are not less than the minimum marks obtained by regular student. The migration is within the prescribed time period of the concerned education board university. The migration is within the prescribed time period of the concerned education board university. تو یہاں تک ہم نے اس میں مین بات